الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق اللہ العظیم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں، علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ میری گفتگو استقامت اور اقامت دین کے سلسلے میں ہوگی۔ میری گفتگو میں آپ کو جاننا ہوگا، غور سے سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ایک مومن کے لیے استقامت اور اقامت دونوں ضروری ہیں۔ امت مسلمہ کے لیے استقامت بھی ضروری ہے اور اقامت بھی ضروری ہے، اور استقامت اور اقامت ہرگز یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ آج عام طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، صحابہ جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں، اہل بیت جیسے ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو میں اتنا ضرور کہوں گا کہ مقابلے کا ذہن میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے افضل، ان سے برتر اپنے کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ذہن میں رکھ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، تو بے شک ان جیسے نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک مٹھی سونا خیرات کریں اور آپ احد پہاڑ کی برابر خیرات کرو تو برابر نہیں ہو سکتا، بالکل برابر نہیں ہو سکتے ان کے۔ انہیں صحبت نبی، نسبت نبی حاصل ہے، ان کی برابر تو ہو ہی نہیں سکتے۔ پھر کیسے استقامت اور اقامت کر سکتے ہو آپ؟ تو بس اتنا جواب دینا چاہوں گا کہ ایک چیونٹی کو کسی نے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ چیونٹی نے کہا پہاڑ کی چوٹی کا ارادہ ہے، منزل پہاڑ کی چوٹی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اپنی اوقات دیکھو اور پہاڑ کی چوٹی دیکھو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچو، راستے میں ہلاکت ہو جائے گی، راستے میں موت ہو جائے گی، راستے میں ہی ختم ہو جاؤ گے۔ تو چیونٹی نے بڑا پیارا جواب دیا، اسی کوشش میں تو جان جائے گی نا، جان اسی کوشش میں جائے گی نا، تو جان کوشش میں جانا چاہیے، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش تو کیجئے. یہ کیوں ذہن بنا رہے ہیں کہ ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے؟ آپ تو صرف ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے. آپ تو صرف ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کیجئے، اور آپ کو ان کے راستے پر چلنا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو شاہین ہے. شاہین کسی کے گھر کی چھت پہ نہیں بیٹھتا. شاہین کسی پیڑ پہ کسی دیوار پہ نہیں بیٹھتا. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آپ کی منزل، آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی پہاڑ کی چوٹی. آپ کو نظر وہاں رکھنی ہے. آپ صرف اس لیے دنیا میں نہیں آئے کہ آپ کمائیں، کھائیں، ختم کریں، قصہ تمام. نہیں، آپ دنیا میں بھیجے گئے ہیں. آپ دنیا میں لائے گئے ہیں. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ آئے ہیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے امت محمدیہ کے بارے میں، اے امت محمدیہ، تمہیں تو لایا گیا ہے، تمہیں تو ظاہر کیا گیا ہے. پارہ نمبر 4 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رکو نمبر 3 پارہ نمبر 4 کا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم ایک بہترین امت ہو. تم ایک، خدا کی قسم دوبارہ سنو، شاید آپ کو پتہ نہیں چلا ہو کہ کیا کہا گیا. تم ایک بہترین امت ہو. تم کون ہو؟ تم ایک بہترین امت ہو. اور وہی قرآن میں کہا گیا، شہداء علی الناس، تم سب پر گواہ بنا کر بھیجے گئے. تم گواہ بھی ہو زمین پر. تم بہترین امت ہو، لیکن تمہاری بہتری ہے کائیں میں؟ تم خیر امت ہو کائیں پہ؟ کس لیے خیر امت ہو؟ میری گفتگو کو بالکل ذہن میں رکھنا. میں استقامت اور اقامت کے نام سے جو کچھ بھی بولوں گا، اس کے سب سے بڑے مصداق صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار ہوں گے. اور قرآن کی جتنی آیتیں پڑھوں گا اور اللہ کے رسول کی جتنی حدیثیں ذکر کروں گا، قرآن کی ہر آیت اور ہر حدیث کہ جس میں مومنین کا ذکر ملے گا، خدا کی قسم اس کے سب سے پہلے مصداق اللہ کے رسول کے صحابہ اور اہل بیت اطہار ہیں. آپ تو 1400 سال کے بعد ہو یہاں پر. وہ تو اس وقت موجود تھے جب ان کے حق میں قرآن نازل ہو رہا تھا. سب سے اول مصداق تو وہ ہیں. ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، اور جب ان کی تعریف کی گئی ہے تو اس کی وجہ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جو ان کی خیریت رکھی تھی، اللہ نے جو انہیں خیر امت کا لقب عطا فرمایا تھا، اللہ نے جو انہیں شہداء علی الناس بنایا تھا، اللہ نے جو انہیں رحماء بین الناس بنایا تھا، رحماء بینہم، تو جانتے ہو ان کو ایک فرض عطا کیا تھا، اور وہ فرض ہمارا بھی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہاں دو جملے ہیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو. بہت غور سے سننا میری بات. اس دنیا کے ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
چاہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آسمانی دین کا دعوے دار ہو، چاہے وہ ویسی کسی مذہب کا دعوے دار ہو، اس روئے زمین پر بسنے والے ہر انسان کے لیے آپ کو ظاہر کیا گیا ہے. روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اخرجت للناس، تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. لوگوں کے لیے، ان لوگوں کو نہیں بھیجا گیا، آپ کو بھیجا گیا ہے. وہ آئے ہیں، آپ ان کے لیے آئے ہو. اگر آپ نے اپنا یہ منصب بھلا دیا تو آپ نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ نے آج تک نہیں جانا کہ آپ مسلمان کیوں ہو اور مقصد کیا ہے آپ کا. اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بہترین امت ہو، اور آپ کی بہتری یہ ہے، آپ کی خیریت یہ ہے، آپ کی افضلیت یہ ہے، آپ کی برتری یہ ہے، آپ کی بلندی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. اور بھیجے کیوں گئے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہاری بہتری یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. یہ ہے تمہاری بہتری. چاہے مسلمان آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، خلاف شریعت کام کرتے ہو، تو تم ان کو بھی روکتے ہو. کوئی اور اگر ہو تو آپ اسے بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہو، آپ اسے بھی صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتے ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب کو اخرجت للناس، جن تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے، ان تمام لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور خود اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ ہے آپ کی خیریت، یہ ہے آپ کی خیریت. ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے خطبے کے بعد، سورہ فصلت پارہ نمبر 24، سورہ فصلت جسے حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 30 سے لے کر کے آیت نمبر 36 تک، 30 سے 36 تک، 30 سے 36 تک، یہ میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، 7 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں ایک آیت اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے زیادہ کس کی اچھی بات جو اللہ کی طرف بلائے. دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرے، اور ڈنکے کی چوٹ پر کہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں. میں اتنا ضرور کہوں گا آپ سے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ مسلمان تو بڑھ رہے ہیں، اسلام نہیں بڑھ رہے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ذمہ داری نبھا ہی نہیں رہے. ان کو تو ذمہ داری یہ دی گئی تھی کہ تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، تاکہ تم ان کو اللہ کی طرف دعوت دو، تاکہ تم ان کو صحیح اور غلط بتاؤ، تاکہ تم ظالموں کو ظلم سے روک دو اور مظلوموں کی حمایت اور ان کی مدد کرو. یہ منصب تو کوئی ہے ہی نہیں. کیا کہا گیا آپ کے بارے میں قرآن کریم میں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. التائبون، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. ذرا سی غلطی مسلمان سے ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں. التائبون، العابدون، عبادت گزار،
الحامدون ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، السائحون الراکعون ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں رہنے والے، ہمیشہ سجدہ عبادت وغیرہ وغیرہ سب، اور خاص طور سے الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر نیکیوں کا حکم کرنے والے برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ نے جو حدیں رکھی ہیں ان حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور عرض کیا اللہ کے رسول، اسی جیسی آیت کریمہ ان کے سامنے تھی، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ جانتے انہوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ مردوں کا تو ذکر آتا ہے قرآن میں، عورتوں کا ذکر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ یہ مردوں کی صفات تو بیان ہو رہی ہیں، یعنی مردوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عورتوں کا ذکر کدھر ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 پڑھو نا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، پورا پڑھتے چلے جائیے، والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والصابرین والصابرات، اب پورا پڑھتے چلے جائیے، جہاں مردوں کے اوصاف اور صفتیں بیان کی گئی ہیں عورتوں کی بیان کی گئی ہیں۔ عورتیں ہرگز یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ تقریر ہو رہی ہے مردوں کے لیے ہو رہی ہے، نہیں، جو کچھ تقریر ہو رہی ہے اس میں عورتوں کی ذمہ داری شامل ہے، اس میں عورتیں شامل ہیں۔ اور یہی سوال انہوں نے آ کر کے کہا تھا یا رسول اللہ جب آپ خطاب کرتے ہیں صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ انہی کو مخاطب کرتے ہیں، آپ انہی سے گفتگو کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی ساتھ میں ہو، ایک ذمہ داری ایک منصب دے کر کے آپ کو بھیجا گیا، اخرجت للناس لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حدود اللہ کی حفاظت کرنے کے لیے، اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ہم جب زندگی دیکھتے ہیں تو خدا کی قسم قرآن میں اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ وہی ہے جو صحابہ کرتے تھے۔ بھئی یہ جو کہا تائبون العابدون کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، وہ حمد کرنے والے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، وہ سجدہ کرنے والے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، وہ اللہ وہ جو ہے بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، وہ برائی سے روکنے والے ہیں، وہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، کس کے بارے میں کہا جا رہی ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ صحابہ اور اہل بیت اطہار، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار، مولا علی، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا، نبی اکرم کی ازواج مطہرات ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ، ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المؤمنین سیدتنا حفصہ و دیگر ازواج مطہرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین، کس کے لیے کہا جا رہی ہے؟ تمام صحابہ شامل ہیں اس میں۔ آج قرآن میں جو کچھ موجود ہے، جہاں مومنین کی تعریف کی گئی ہے، مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے، خدا کی قسم اس پر بدرجہ اتم عمل کر کے دکھایا صحابہ اور اہل بیت اطہار نے۔ آپ قرآن کی آیتیں پڑھو، قرآن اپنے سامنے رحل پہ رکھو، اور جو مومنین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مومن یہ کرتے ہیں، مومن یہ کرتے ہیں، مومن یہ کرتے ہیں، مومن یہ کرتے ہیں، مومن مرد یہ کرتے ہیں، مومن عورتیں یہ کرتی ہیں، ان کی شانیں یہ ہیں، ان کی صفاتیں یہ ہیں، ان کی شانیں یہ ہیں، ان کی صفاتیں یہ ہیں۔ ایک مرتبہ قرآن رحل پر رکھ کر کے اپنے سامنے پڑھو بیٹھ کر کے، اور اس کے بعد جائزہ لو کیا آپ بھی وہی مومن ہو جس کا ذکر قرآن کر رہے ہیں؟ کیا آپ بھی 100% وہی کر رہے ہو جو قرآن کہہ رہے ہیں؟ جو شان صحابہ اور اہل بیت کی قرآن بیان کر رہے، کیا آپ اس ترازو میں پورے اترتے ہیں؟ کیا ایک مرتبہ بھی آپ نے قرآن سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہم 100% کریکٹ ہیں؟ کیا جو اللہ فرما رہا ہے ہماری شان بھی وہی ہے؟ بات تو مومن کی ہو رہی ہے نا، یا تو آپ یہ کہہ دو کہ آپ مومن نہیں ہو، اور اگر آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ مومن ہو تو پھر آپ کی شانیں اور صفاتیں وہ کیوں نہیں ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی؟ آپ کی شانیں اور صفاتیں وہ کیوں نہیں ہے جو رسول اللہ نے حدیث میں بیان کی؟ آپ کو پتہ ہے ہو کیا رہے؟ دراصل 3 طریقے کا اسلام سامنے ہے، 3 طریقے کا اسلام سامنے ہے، ایک اوریجنل اسلام، ایک صحیح اسلام،
ایک جس کا حکم دیا گیا ہے وہ اسلام بالکل صاف شفاف، وہ ہے قرآن و حدیث میں۔ ہندوستان میں پرابلم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہی ہے سب سے بڑی پریشانی جو ہندوستان میں اسلام کو لے کر کے یا پوری دنیا میں اسلام کو لے کر کے جو غلط نظریہ قائم ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے؟ جس اسلام کی قرآن بات کر رہا ہے، جس اسلام کی حدیث بات کر رہی ہے، وہ تو کچھ اور ہے۔ جو ممبر و محراب پر یا درگاہوں میں یا خانقاہوں میں جو اسلام دیکھنے کو مل رہا ہے، مسلمانوں کی حالت جو دیکھنے کو مل رہی ہے، اسلام تو ایک ہی ہے، لیکن غیر مسلم جب اسلام کو دیکھتے ہیں تو کبھی وہ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے عرس اور محفلیں دیکھتے ہیں، مجلسیں دیکھتے ہیں، جلسے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ مسلمانوں کے گلیاروں سے گزرتے ہیں، ہوٹلوں سے گزرتے ہیں، ان کے شادی بیاہ کی رسموں سے گزرتے ہیں، ان کی خوشی اور غموں کی محفلوں سے گزرتے ہیں، تو وہ کچھ اور دیکھتے ہیں۔ تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ قرآن حدیث کچھ کہہ رہے ہیں، عرسوں کے نام پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، محفلوں کے نام پہ کچھ اور نظر آ رہا ہے، اور جب ان کے شادیاں ہو رہی ہیں، جب ان کے خوشیاں اور غم ہو رہے ہیں، تو یہ شادی اپنی خوشی اور غم کے موقع پہ وہ کچھ کر ہی نہیں رہے جو ان کا قرآن کہتا ہے، جو ان کی حدیث کہتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ قرآن و حدیث کو تو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو وہ اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، اور پھر یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ اگر یہی اسلام ہے تو پھر ضرورت کیا ہے مسلمانوں میں کی؟ تو کیا خوبی ہے اسلام میں؟ کیا خوبی ہے؟ بھائی جھوٹ فلا بھی بول رہا ہے، چوری فلا بھی کر رہا ہے، ڈکیتی فلا بھی کر رہا ہے، فلا بھی جو ہے وہ نشہ کر رہا ہے، فلا بھی ایسا کر رہا ہے، فلا بھی زنا کر رہا ہے، فلا بھی کر رہا ہے، فلا بھی کر رہا ہے، فلا بھی کر رہا ہے، فلا کر رہا ہے۔ قرآن و حدیث نے تو کسی چیز کا حکم نہیں دیا، قرآن و حدیث نے تو ہر چیز سے منع کیا۔ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کہیں اجازت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں کہیں نہیں ہے کسی عورت کو نظر بھر کے دیکھنے کی، اگر پہلی نظر پڑ جائے تو فوراً نظر کو جھکا لے، دوبارہ نظر اٹھانے کی، یہ نظر ٹیکے رہنے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ مگر یہاں تو تاڑ رہے ہیں، وہ تو جہاں تک جا رہے ہیں نظر وہاں تک جا رہی ہے، نظر تو ہٹ ہی نہیں رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں تو یہاں تک منع کر دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات، قرآن نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے قرآن کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ قریب مت جاؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بے حیائی، بے شرمی اور ننگے پن اور زنا تک جو چیزیں لے جانے والی ہیں ان کو بھی اپنے سے دور کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں پڑھ کر کے زنا کے قریب چلے جاؤ۔ قرآن نے کہا لا تقرب، قریب مت جاؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا مت کرو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، قرآن نے کہا قریب بھی مت جاؤ۔ قرآن نے کہا قریب بھی مت جاؤ، اور خدا کی قسم صحابہ قریب بھی نہیں گئے، اہل بیت قریب بھی نہیں گئے۔ ایسی کوئی چیز اپنے قریب کبھی زندگی میں آنے ہی نہ دی جو انہیں گناہ میں مبتلا کر دے۔ ہم سے کون سی چیز بچی ہوئی ہے جو ہمیں قریب لے کر کے نہیں جاتی؟ ساری تو گناہوں سے قریب کرنے والی چیزیں ہمارے پاس۔ ہمارے تو ہر جانب، گھر میں، باہر، اندر، آفس میں، جس جگہ ہم پہنچے ساری جگہیں بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے جو ہمیں جو ہے گناہ کے قریب لے جانے والی ہیں۔ پھر گناہ میں مبتلا کیوں نہیں ہوگا انسان؟ یقیناً گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ مال کی ہرس اور لالچ رہے گا تو جھوٹ تو بولے گا، یقیناً جھوٹ بولے گا۔ تو مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، ایک وہ اسلام جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، ایک وہ جو میلوں ٹھیلوں میں، عرسوں میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایک وہ جو گلیاروں میں، پرسنل لائف میں، نجی زندگی میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ اس پرسنل لائف کو، اس نجی زندگی کو جس میں جھوٹ ہے، جس میں فریب ہے، جس میں دھوکہ دہی ہے، جس میں مکاری، اور وہ لوگ جن کا اسلام جو اسلام کے قریب بھی نہیں آتے، جو نمازوں کے قریب نہیں آتے، روزوں کے قریب نہیں آتے، حج کے قریب نہیں آتے، زکوٰۃ کے قریب نہیں آتے، نیکیوں کے قریب نہیں آتے، سچائی کے قریب نہیں آتے، لیکن دنیا تو انہیں مسلمان کی حیثیت سے جانتی ہے نا۔ وہ یہ تھوڑی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سچے پکے مسلمان ہیں کہ نہیں، وہ تو نام لگا ہوا ہے مسلمان، نام ہو گیا پرویز اور ببلو اور فلا نام ہے۔ اب جب نام ہے تو نام تو مسلمان کا ہی ہے نا، تو اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں اسے سب اسلام سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، اسلام وہ ہے جو قرآن و حدیث میں ہے،
جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں، جس میں چوری کی گنجائش نہیں، جس میں زنا کی گنجائش نہیں، جس میں رشوت کی گنجائش نہیں، جس میں ظلم کی گنجائش نہیں، جس میں کسی بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ اسلام تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ارے اسلام میں صرف مسلمان ہی محفوظ رہ سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ایک دوسری حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ وہاں لفظ مسلمان نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم ناحق آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، تکلیف کسی کو نہیں پہنچا سکتے، آپ ظلم کسی پہ نہیں کر سکتے۔ اسلام ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہے، ظلم کرنے کے لیے نہیں۔ اسلام نام ہے ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کا، اسلام نام ہے ظلم کے خلاف آواز حق کو بلند کرنے کا، اسلام نام ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا۔ اور یہ صرف اللہ کے رسول نے بتایا نہیں ہے، آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال کی تھی، اعلان نبوت میں 20 سال باقی ہے، اللہ کے رسول کی عمر مبارک 20 سال کی، یعنی اللہ کے رسول 20 سال کے نوجوان ہیں۔ محمد عربی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ خدا کی قسم امین، صادق، امانت دار اور ایک سچے انسان کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پہ موجود۔ کیا ننگا ناچ تھا مکے کی سرزمین پر؟ جو لوگ تجارت کرنے کے لیے بازاروں میں آتے، جو پاورفل لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، جو حکومت و اقتدار والے لوگ تھے، جو تھوڑی سی بھی پاور رکھتے تھے، تھوڑا سا بھی اثر و رسوخ رکھتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ مکے کے بازار میں جو بھی سامان لے کر کے آتا تجارت کرنے کے لیے اور وہ کمزور ہوتا، اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا، اس سے مال خرید لیتے اور ہفتوں اور 15 اور مہینوں تک اس کو پیسہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس کو پیسہ بھی نہیں دیتے، بھگا دیتے اسے مارکیٹ سے نکال کرتے۔ اللہ کے رسول کے اعلان نبوت، اسلام کا اعلان کرنے سے پہلے یہ حالت تھی مکے کی۔ ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا، یہ حالت تھی مکے کی، ظلم اور بربریت۔ اگر کوئی بچی ہاتھ چڑھ گئی تو اس بچی کو اٹھا کر کے جو ہے اس کی عزت کو نیلام کر دیا، تار تار کر دیا اس کی عصمت کو، اس کو اٹھا کر کے لے گئے۔ یہ پوری دنیا میں ایسا پورا ماحول ایک بہت خطرناک تھا۔ جو لوگ بھی اس طرح کے عادی تھے گناہوں کے، جو عادی مجرم تھے، وہ کبھی باز نہیں آتے تھے جرم کرنے سے، وہ ہمیشہ جرم میں لگے رہتے تھے۔ جن کی عادت ہی، جن کا پیشہ ہی جرم تھا، جن کا پیشہ ہی ظلم تھا، تب کیا ہوا؟ مکے کی سرزمین پر ایسے نوجوان بھی موجود تھے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے۔ انہوں نے میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کیونکہ انہیں اگر امید تھی کسی سے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کے لیے اگر کوئی آواز بلند کر سکتا ہے تو وہ ایک ہی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہنچ گئے محمد عربی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے، عمر مبارک 20 سال کی، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے۔ جا کر کے انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، ظلم بہت بڑھ چکا ہے، عزت محفوظ نہیں ہے، مال محفوظ نہیں ہے، جان محفوظ نہیں ہے، کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، ظلم کا دور دورہ ہے، بربریت ہے، سفاکیت ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر حال میں ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، مظلوم کا حق اس سے دلوانا ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کے قائد، رہبر، رہنما، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مرشد، اور لوگ لڑکے نوجوان ساتھ میں، نوجوان ساتھ میں۔ میری بات سنو، اللہ کے رسول بھی نوجوانی کی عمر میں، اور جو ساتھ آئے وہ بھی نوجوان۔ میری بات بہت غور سے سنو، ٹھیک ہے؟ یہ مت سمجھو کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم 20 سال کے، ہم 22 سال کے، 50 سال، 40 سال کے، 30 سال کے، ابھی ہماری کوئی عمر نہیں ہے بڑے جانے۔ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرے، برائی سے روکے، ظالم کے خلاف مظلوم کا حق دلوائے، ظالم کے خلاف کھڑا ہو اور مظلوم کا حق دلوائے، مظلوم کا ساتھ دے، مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کوئی بھی ہو، مظلوم کسی بھی مذہب کا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مظلوم، مظلوم کوئی بھی ہو، اس کا حق دلوانا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے۔ اللہ کے رسول جن کے لیے کھڑے ہوئے تھے اس وقت تک وہ لوگ مسلمان نہیں تھے،
اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور ظالم سے مظلوم کا حق دلوا کے چھوڑا، جسے تاریخ، جسے سیرت کی کتابیں حلف الفضول کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اٹھا کر کے دیکھو آپ تاریخ، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو کام میں نے 20 سال کی عمر میں اعلان نبوت سے پہلے کیا تھا، اگر آج دنیا کی قومیں یا حکومتیں آج بھی مجھے اس کام کے لیے یاد کریں تو سب سے آگے محمد عربی، سب سے آگے محمد عربی، ارواحنا فدا، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں خدا کی قسم، اگر ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی بات ہے، مظلوم کا حق دلوانے کی بات ہے، تو کبھی بھی مسلمانوں کو یاد کیا جائے، خدا کی قسم سب سے آگے ہوں گے مسلمان کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، اور مسلمان کبھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی بھی نعرہ لگا دے، کوئی بھی آواز بلند کر دے کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ ایسا کر لو، ایسا کر لو، ایسا کر لو، مگر خدا کی قسم مسلمان ایسا زبان سے ایسے الفاظ بھی نہیں نکال سکتے، کیونکہ ان کا مذہب اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، ان کی دین اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ مسلمانوں کا دین تو یہ کہتا ہے کہ مومن تو وہ ہے، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے پڑوسی کی جان اور عزت ایسے ہی محفوظ ہو جیسے اس کی خود کی جان اور عزت محفوظ ہو، جس کے پڑوسی کی جان اور عزت محفوظ ہو۔ اور خدا کی قسم ہم آج بھی کہتے ہیں مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور انہیں سچا مسلمان بن کے پیش کرنا چاہیے۔ آج جو اسلام قرآن میں اور حدیث میں ہے، جس دن آپ نے ویسا مسلمان بن کے دکھا دیا خدا کی قسم، تو لوگ اپنے سے زیادہ آپ پر بھروسہ کریں گے اپنی عزت و آبرو جان و مال کے سلسلے میں۔ اور کیا ہے، ایک محمد بن قاسم کو یاد کرو، جب ہندوستان کی سرزمین سے ایک مظلومہ نے پکارا تھا تو محمد بن قاسم آئے تھے اس کے لیے۔ تاریخ بھلا نہیں سکتے آپ کو اپنی تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے۔ اپنی تاریخ کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، اپنی تاریخ کو آپ یاد رکھو، آپ کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ اور میں آپ سے آج بھی گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں یہ بات، کہ آج بھی اسلام لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے، مگر اس دن کہ جس دن ہندوستان کا کورٹ، جس دن ہندوستان کی کچہری، جس دن یہاں کے پولیس اسٹیشن، جس دن یہاں کے لوگ اس بات کی گواہی آپ کے حق میں دینے کو تیار ہو جائیں کہ جب کسی مسلمان کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی کورٹ میں، کوئی کچہری میں کوئی مقدمہ، کوئی پیٹیشن داخل ہو اور کوئی مقدمہ داخل کیا جائے کہ اس نے زمین داب لی، اس نے چوری کر لی، اس نے فلاں کر لیا، اس نے ریپ کر دیا، اس نے فلاں کر دیا، جس دن ہندوستان کے کورٹ کا جج یہ کہنے لیے مجبور ہو جائے اور یہ کہنے پر آمادہ ہو جائے اور راضی ہو جائے، کس کی فائل ہے؟ مسلمان کی۔ مسلمان کی؟ مسلمان جرم و گناہ کر ہی کب سکتا ہے؟ جس دن اگر آپ کو رشوت دی جائے تو آپ ڈنکے کی چوٹ پر کہو میں رشوت قبول نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں جرم و گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں چوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں ظلم نہیں سہ سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں ظلم کر بھی نہیں سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں چوری نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں ڈاکہ نہیں ڈال سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں کاروبار میں دھوکہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ میرے نبی نے مدینے کے بازار میں اعلان کیا تھا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے بازار میں کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ ہم میں سے نہیں، اس کا ایمان قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا ہے جس دن آپ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں جرم و گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں مسلمان ہوں، اس دن آپ جان لینا آپ اس اسلام پر ہو جس اسلام کی بات قرآن و حدیث کر رہا ہے۔ اور اللہ کا شکر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسے مسلمان اس دنیا میں کثرت سے موجود ہیں جو آج بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں خدا کی قسم ہم جرم و گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔
اور جس دن یہ آواز آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے دل سے نہیں، جس دن برادران وطن کی زبان سے یہ بات آپ کے لیے کہی جائے کہ یار کس کے بارے میں تم نے مقدمہ کر دیا، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، اس کا تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا، اس کا تو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، میں نے تو اس کی کتاب پڑھی ہے قرآن، میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا کہ قرآن چوری کی اجازت دیتا ہو، قرآن تو چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنے کی بات کرتا ہے، قرآن تو زنا کرنے پر جو ہے سزا کی بات کرتا ہے، قرآن تو جرم سے روکتا ہے، ہر جرم ہر ظلم سے قرآن روکتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو جرم و ظلم کر رہا ہے؟ اگر یہ جرم و ظلم کر رہا ہے تو تحقیق کر لو کہ یہاں سے دنیا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اپنے آپ کو پیش کرو، نبوی دور لے کر کے آؤ، نبوی دور میں جیو، اے اسیر غم مسلمان پلٹ جا، جانب مرکز پلٹ جا، دنیا ہے کہ آگے بڑھ رہی ہے، تو 1400 قدم پیچھے کو ہٹ جا، آؤ بھی تو اس زمانے میں۔ خدا کی قسم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت اطہار نے نہ ظلم سہا نہ ظلم کیا، نہ کبھی نہیں، ہمیشہ نیکی کا حکم دیا، ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا اور ہمیشہ برائی سے روکا۔ اور آج بھی ہم اس بات کے لیے کہتے ہیں کہ ہم جرم و گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم چوری نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم ڈاکہ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اپنے قرآن کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں، میں اپنی کتاب کی روشنی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اپنے مذہب کی کتاب کی روشنی میں کوئی جو بھی اس کی مذہب کی کتاب کہتی ہے وہ بات کر سکتا ہے، میں اپنے قرآن کی روشنی میں اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ ثابت کروں گا، میری کتاب میں موجود ہے۔ بالکل، جب میری کتاب، جب ہماری کتاب، ہمارے دین کی کتاب، ہمارے اللہ کی کتاب قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، تاکہ جن چیزوں کی بنیاد پر اسلام کو بدنام کر دیا گیا یا مسلمانوں کو بدنام کر دیا گیا وہ خود ان مسلمانوں کی کوتاہی ہے جو حقیقت میں اپنے آپ کو صحیح مسلمان آج تک پیش ہی نہیں کر پائے، جو ہمیشہ بدنما داغ کی طرح رہے سفید کپڑے کے اوپر، انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ خدا کی قسم اگر اسلام کو طاقت نہیں پہنچا سکتے کم سے کم اسلام کی کمزوری کا ذریعہ تو نہ بنو۔ اگر اپنے عمل سے، اگر اپنے اخلاق سے، اگر اپنے کردار سے تھوڑا سا بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو خدا کے لیے اپنے عمل، اپنے کردار سے کبھی اسلام کو نقصان نہ پہنچاؤ، کبھی اس کو نقصان نہ پہنچنے دو۔ اگر کوئی جرم و گناہ ہو جائے تو کورٹ میں کھڑے ہو تو کورٹ میں، کچہری میں کھڑے ہو تو کچہری میں، تھانے میں کھڑے ہو تو تھانے میں، اور لوگوں کے سامنے کھڑے ہو تو لوگوں کے سامنے صاف اعلان کر دو کہ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ تو ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہو کہ ہم جرم و گناہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، صحیح مسلمان بنا کر کے پیش تو کرو۔ کب کو کرو گے پیش؟ صحابہ اہل بیت اطہار نے پیش کیا، اور خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، ہمارا رب، ہمارا رب، ہمارا رب، ہمارا رب اللہ، ہمارا رب اللہ، ہمارا پالنہار اللہ، ہمارا خالق اللہ، ہمارا مالک اللہ، ہماری زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دور کرنے والا اللہ، سارے جہان کا مالک اللہ، ہمارا رب اللہ۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اس پر ثابت قدم رہے۔ پوچھو استقامت کیا ہے، پوچھو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے امیر المومنین آپ فرمائیے کہ استقامت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر، استقامت یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرنا، استقامت، شریک نہ ٹھہراؤ، خالق اللہ، رازق اللہ، مالک اللہ، رب العالمین اللہ، اور کسی کی کوئی عبادت نہیں سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔
معبود صرف اللہ, عبادت کے لائق صرف اللہ. لا الہ الا اللہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں کے لیے, خلفائے راشدین, صحابہ, اہل بیت اطہار, سب کے لیے, اور تمام مومنین و مومنات سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیجیے. وہ آج بھی مغفرت طلب کر رہے ہیں, وہ آج بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ثم استقاموا. امیر المومنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, استقامت کے معنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, یعنی شرک نہ کرو. شرک کی دو قسمیں, شرک اکبر, شرک اصغر. شرک اکبر کہتے ہیں اللہ کی ذات, اللہ کی صفات, اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک اکبر, یعنی اللہ کے سوا کسی کو خالق ماننا, مالک ماننا, مستقل بالذات ماننا, قادر مطلق ماننا, متصرف ماننا, مدبر ماننا, رب ماننا, الہ ماننا, یہ شرک اکبر. یہ شرک اکبر. اسلام سے نکل جائے گا آدمی اگر کسی اور کے بارے میں وہ عقیدہ رکھ لے تو. وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے یہ بات مانے. خدا کی قسم وہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمان. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کے معنی, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں, امر و نہی کی پابندی, یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر, یعنی ایمان لانے کے بعد وہ خود بھی نیک عمل کرتے رہے, نیکیوں کا حکم کرتے رہے, برائی سے رکتے رہے, برائی سے روکتے رہے, اور لومڑی کی تنا ہیلے بہانے نہیں ڈھونڈے انہوں نے. جس طرح لومڑی بچنے کے راستے ڈھونڈتی ہے نا, جس طرح لومڑی بچنے کے راستے ڈھونڈتی ہے کہ کس طرح بچ کے نکل جائے, امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکی کرنا, نیکی کا حکم کرنا, برائی سے رکنا, برائی سے روکنا, ان چاروں چیزوں کے اندر, اور ظالم کے سے مظلوم کا حق اور انصاف دلوانا, اس کے لیے اگر کوئی بچنے کی راہ تلاش کرتا ہے تو وہ جان لے وہ لومڑی کی تناہیلے بہانے تلاش کر رہا ہے. استقامت کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے کرنے کو کہا وہ کرے, اور جو کچھ اللہ نے کرنے سے منع کیا وہ نہ کرے. جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا وہ کرتا رہے, اور جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا وہ کبھی نہ کرے. یہ ہے استقامت کے معنی امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کے مطابق. اور تیسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ, علامہ امام ابن جریر طبری نے تفسیر طبری کے اندر یہ تینوں قول نقل فرمائے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ استقامت کے معنی ہے عمل میں اخلاص, خلوص, للہیت, رضا الہی, یعنی دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرنا, دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرنا, یعنی ریا سے بچنا, دکھاوے سے بچنا, کیونکہ ریا کو بھی اللہ کے رسول نے شرک فرمایا. اللہ کی ذات, صفات اور عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک اکبر, بڑا شرک. اور کسی کے دکھاوے کے لیے کوئی کام کرنا یہ شرک اصغر. شرک یہ بھی ہے, کیسے؟ آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے, آپ اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے تھے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے, اچانک سے کسی کی پیدل کی پیچل کی آواز سنی آپ نے, کسی کے پاؤں کی آواز سنی آپ نے, آپ رکوع میں چلے گئے تھے, اور آپ کا ارادہ تھا کہ آپ اب رکوع سے اٹھ جائیں, مگر جیسے ہی آپ نے کسی کی پیچل کی آواز سنی تو بہت آرام سے آپ نے رکوع کرنا شروع کر دیا اور رکوع کو لمبا کر دیا. خدا کی قسم آپ ریا کی طرف چلے گئے. امام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کو پہچان لے آتے ہوئے انسان کو کہ اس کے لیے 2 تسبیح 3 تسبیح بڑھا دے. عبادت صرف اللہ کے لیے. اور خدا کی قسم وہ اہل سنت والجماعت, وہ حنفی علماء جو اتنی کسی کے لیے, جو امام کے لیے اتنی اجازت نہ دے کہ وہ 2 تسبیح 3 تسبیح نماز میں بڑھا دے تاکہ وہ رکوع میں شامل ہو جائے, تاکہ وہ رکعت پالے, جو اتنی احتیاط کریں, ان پر الزام لگایا جائے کہ وہ شرک کرتے ہیں. ہے ظلم, کیسا ظلم ہے, کیسا ظلم ہے یہ. وہ یہ کہتے, ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ غوث اور خواجہ اور رضا کو اپنا خدا بنا بیٹھے, معاذ اللہ رب العالمین.
خدا کی قسم جنہوں نے محمد مصطفیٰ کو خدا نہیں مانا وہ کسی ولی کو خدا کیا مانیں گے؟ جنہوں نے آج تک محمد عربی کو خدا نہیں تو ان کے سوا وہ کسی کو کیا خدا مانیں گے؟ بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے خواجہ کو خدا مان لیا، انہوں نے جو ہے غوث پاک کو خدا مان لیا. خدا کی قسم ہم نے کبھی خدا نہیں مانا. ہم تو کعبے کو بھی مسجود الہ کہتے ہیں، مسجود لہو نہیں کہتے. کعبے کی طرف سجدہ کیا جاتا ہے، کعبے کے لیے سجدہ نہیں کیا جاتا. جو کعبے کے لیے سجدہ کرے گا وہ اسلام سے باہر ہو جائے گا. کعبے کی طرف سجدہ ہوتا ہے، کعبے کے لیے سجدہ نہیں ہوتا. ہرگز نہیں. جو اتنی احتیاط کریں، جنہوں نے یہ بیان کیا ہے، یہ سوشل میڈیا پہ یوٹیوبر یہ بکواس کریں، اہل سنت والجماعت کو معاذ اللہ رب العالمین کافر مشرک و بدعتی کہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ یہ صرف آپ جیسے نوجوانوں اور آپ جیسے جو ہے وہ غیر اہل علم کے سامنے یہ باتیں کہہ سکتے ہیں اور اپنے طبیلے بجا سکتے ہیں. خدا کی قسم جس دن علماء کے سامنے بیٹھیں گے نکل ڈال دیں گے انہیں اپنی اوقات یاد آ جائے گی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا استقامت یہ ہے کہ شرک سے بچو، شرک اصغر سے بچو، یعنی اخلاص پیدا کرو عمل میں. جانتے ہو شرک اصغر یعنی ریا کتنی خطرناک چیز ہے؟ ریا یعنی دکھاوا. ایک شخص رات کے وقت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تھے. ماہ رمضان میں پورا رمضان ہو گیا تھا انہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہوئے، اور رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور صبح فجر تک تلاوت کرتے رہتے تھے. جس دن ان کا قرآن پورا ہوا، جس دن ان کا قرآن مکمل ہوا، جس دن ان کی تلاوت مکمل ہوئی، اس دن ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جتنی تم نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب لے لو. تو کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، جو پڑھا ہے اس کا ثواب دے دیا جائے. ان کو ثواب کی بشارت دی گئی کہ آپ کو اتنا ثواب ملا. انہوں نے فوراً حساب لگایا کہ میں نے تو اتنی آیتیں پڑھی، قرآن کریم میں اتنی آیتیں ہیں، میں نے اتنی آیتیں پڑھی، ثواب اتنا ملنا چاہیے تھا. اس میں تو ایک آیت کا ثواب کم بھی ہے، اس میں تو ایک آیت کا ثواب کم ہے، آخر کیوں؟ تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے تو ایک بھی آیت نہیں چھوڑی، میں نے تو ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے، اس میں تو پوری ایک آیت کا ثواب کم ہے. تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں، تم نے جتنا پڑھا تھا اتنا ثواب مل گیا. کہ نہیں بھائی میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، میں نے ایک حرف نہیں چھوڑا ہے، اس میں تو پوری ایک آیت کا ثواب غائب ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میرا ثواب کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں. جب انہوں نے زیادہ بحث کی تو انہوں نے کہا یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم رات کے سناٹے میں اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے اور تمہارے سوا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ تم رات میں اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے خدا کی عبادت کرتے ہو. یہ تم جانتے تھے، تمہارا رب جانتا تھا، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کا مسئلہ تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ تم رات کے سناٹے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہو. مگر یاد کرو اس وقت کو جس دن تم فلاں آیت کریمہ پر پہنچے تھے تو تمہارے گھر کے دروازے کے سامنے سے ایک شخص گزرا تھا. تو اس وقت تمہارے دل میں خیال آیا تھا کہ آج تک تو کسی کو نہیں پتا کہ میں رات کے سناٹے میں تہجد کے وقت خدا کے کلام کی تلاوت کرتا ہوں. لاؤ آج تھوڑی سی آواز کو بلند کر لوں تاکہ اس گزرنے والے کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں بھی کوئی تلاوت کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت تم نے اس کے لیے پڑھی تھی، اس کا ثواب اس سے لے لینا، جو اللہ کے لیے پڑھا تھا وہ ثواب مل گیا، جو اس کے لیے پڑھا اس کا ثواب اس سے لے لینا. اور جانتے انہیں یہ اپنا یہ ریا دکھائی نہیں دیا، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب دکھاوا کر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ ریا کب کر گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ ریا اتنی خطرناک چیز ہے، دکھاوا اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے سخت کالی رات میں سخت کالے پتھر پر سخت کالی چیونٹی نظر نہیں آتی، ایسے ہی انسان کو اپنے عمل میں دکھاوا بھی دکھائی نہیں دیتا، ریا بھی پتہ نہیں چلتا. سخت کالی رات میں سخت کالے پتھر پر کیا سخت کالی چیونٹی آپ دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. آپ اگر میگنیفائر گلاس لگاؤ گے تب بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا، آپ کو دکھائی نہیں دے گا، نہیں پتہ چلے گی آپ کو کہ وہ چیونٹی گزر رہی ہے. لیکن ایسے ہی انسان کو اپنا ریا اور دکھاوا بھی دکھائی نہیں دیتا، کب وہ اپنے عمل کو برباد کر دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا. قرآن نے کہا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. اپنے صدقات کو تباہ و برباد نہ کرو ان لوگوں کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے، دکھاوے کے لیے. صحیح مسلم کی حدیث، عالم کو بھی لایا جائے گا، مالدار کو بھی لایا جائے گا، قاری کو بھی لایا جائے گا، قیامت کے دنوں تینوں سے سوال ہوگا. علم دیا، قرآن کی تلاوت بہترین عطا کی، مال بھی دیا، کیا کیا کہ تیری راہ میں سب کچھ لٹایا؟ نہیں، جھوٹ بولتے ہو. تم نے مال خرچ کیا تاکہ سیٹھ صاحب کہا جائے، تم نے قرآن کی تلاوت کی تاکہ قاری قرآن کہا جائے، تم نے علم بانٹا تاکہ تمہیں بہت بڑا عالم کہا جائے. میرے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تم نے.
حکم ہوگا جہنم میں لے کر کے جایا جائے گا، صرف ایک ریا کی بنیاد پر۔ بے غم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بے فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ پھر استقامت اختیار کی۔ امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والمصائب دفاع المعضلات والنوائب اخ الرسول وزوج البتول، اخ الرسول وزوج البتول سیدنا و مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ ارشاد فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ تم فرائض کی ادائیگی ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے کرو۔ استقامت، جنہوں نے استقامت کی تعریف یہ کی ہو، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ذرہ برابر اس میں کمی اور کوتاہی کری ہوگی؟ اور خدا کی قسم ان کی استقامت تو دیکھو، استقامت دیکھو ان کی استقامت دیکھو کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 40ویں نمبر پر اسلام لائے، مگر خدا کی قسم اپنی استقامت کی بنیاد پر دوسرا نمبر حاصل کرا اسلام میں۔ 40ویں نمبر پر اسلام لائے اور نمبر حاصل کیا دوسرا، اور جب فتح مکہ کے بعد بیٹھا ہوا دیکھا خالد بن ولید، عمرو بن عاص، اکرمہ، فلا 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 کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور اس جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ کبھی زمانے جاہلیت میں جہاں بیٹھا کرتے تھے مکے کے پاس جو جگہیں بنی ہوئی تھی بیٹھے ہوئی، دیکھا کہ اکرمہ، خالد اور فلا فلا، عمرو بن عاص سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ بہت دیر کر دی اسلام لانے میں، کاش پہلے اسلام لے آئے ہوتے تو آج نمبر ہی کچھ اور ہوتا، آج نمبر ہی کچھ اور ہوتا۔ دیکھو ابو بکر کا نمبر دیکھو، ایک نمبر پہ تصدیق کی، ایک ہی نمبر پہ رہے۔ علی کو دیکھو، بچوں میں ایک نمبر پہ تصدیق کی، بچوں میں ایک نمبر پہ اسلام۔ خدیجہ کو دیکھو، عورتوں میں ایک نمبر پہ تصدیق کی، ایک نمبر میں۔ ذکر کر رہے تھے کہ کاش پہلے اسلام لے آئے ہوتے تو بڑا بہت کچھ کھو دیا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنو، ارشاد فرمایا لا تأسوا على ما فات الا لتجتهد فيما هو آت، گزرے ہوئے پر افسوس مت جتاؤ، آنے والے میں کوشش کرو۔ اور خدا کی قسم یہ خود اپنے بارے میں بتا رہے تھے وہ کہ دیکھو میں نے کیسی کوشش کری، دوسرا نمبر پا لیا۔ دیکھو تو ذرا، گزرے ہوئے پہ افسوس مت کرو، یہ مت سوچو کہ ہم نے 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزار دی ہے، اب کیسی استقامت، اب کیسی عبادت، اور اب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی والا حساب، اب کیا کرنا ہے، تو گزر گئی۔ نہیں، ایک لمحہ بھی اگر مل جائے خدا کی قسم تو استقامت پہ گزارو، گزرے ہوئے پہ افسوس مت جتاؤ، آنے والے میں محنت کرو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اب یہاں جملہ سنیں، علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پر چلنا، استقامت، مسلمانوں کو چلانا اقامت۔ اقامت اور استقامت کا فرق جان لیں آپ، میں نے دو جملے بولے تھے نا، استقامت اور اقامت۔ اقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا کرنا، یعنی اگر کسی محسوس چیز کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو اس کے معنی یہ سیدھا کرنا، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ پارہ نمبر 16 میں سورہ کہف پارہ نمبر 16 کا رکوع نمبر 1 ہے، اللہ فرماتا ہے یرید ان ينقض فاقام، ان ينقض فاقام، وہ دیوار گرنے والی تھی، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ تو اقامت کے معنی آتے ہیں سیدھا کرنا، یعنی کسی محسوس چیز کی طرف، دیوار کی طرف، یا جس چیز کو آپ چھو سکتے ہو، محسوس کر سکتے ہو، اس کو سیدھا کرنا۔ تو اقامت کے معنی اگر اقامت کا وہاں استعمال کرتے ہو تو معنی یہ سیدھا کرنا۔ لیکن اب کسی معنوی چیز کی طرف اقامت کی نسبت کرتے ہو، مثلا اقیم الصلاۃ، نماز کی اقامت کرو، تو وہاں معنی ہوں گے اقامت کے کہ اس کا پورا پورا حق ادا کرنا، یعنی علمی اور عملی طور پر اس کام کو مکمل، اس کے حقوق، آداب، شرائط،
فرائض، ارکان، آداب، سنن، مستحبات کے ساتھ مکمل طور پر ادا کرنا، یعنی اس کی ظاہری صفات اور اس کی باطنی صفات کے ساتھ۔ مثلا ظاہری صفات نماز کی کیا ہیں؟ وضو کر لینا، پاکی حاصل کر لینا، فرائض، شرائط، ارکان کا ادا کر دینا، یہ ظاہری صفات ہیں۔ اور دل سے نماز پڑھنا، خشوع اور خضوع ہونا، للہیت ہونا، رضا الہی ہونا، یہ نماز کی باطنی صفت ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ظاہری صفت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، باطنی صفت تو کہیں اور ہوتی ہے ان کی۔ باطن میں تو ان کے کاروبار چلتا ہوتا ہے، باطن میں تو ان کے بیوی بچے چلتے ہوتے ہیں، باطن میں تو ان کے جھگڑے چلتے ہوتے ہیں، دل تو ان کا کہیں اور ہوتا ہے، دل میں تو کچھ اور ہی چلتا ہوتا ہے، انہیں تو دل کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن تو اقامت کے معنی مکمل طریقے سے اس کو حقوق کے ساتھ ادا کرنا، سیدھا کر دینا۔ صحابہ کی استقامت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں تمام صحابہ استقامت پر، اور جیسی اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو استقامت کے ساتھ اقامت کا فریضہ صحابہ نے شروع کر دیا، یعنی جو ٹیڑھے تھے انہیں سیدھا کرنا شروع کر دیا، جس کے اندر ٹیڑھ دیکھی نکال کے رکھ دیا۔ ایک لکڑی کا کام کرنے والے کا، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، جسے آپ نجار یا بڑھئی کہتے ہیں، جو لکڑی کا کام کرتا ہے، جانتے ہیں اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لکڑی کی ٹیڑھ نکال کے لکڑی کو سیدھا کر دینا، خواہ وہ آگ میں پگھلا کر ہی کیوں نہ ہو، آگ میں تپا کر ہی کیوں نہ سیدھا کرنا پڑے لکڑی کو، اس کو چاہے نیچے آگ جلا کر اور اوپر لکڑی کو رکھ کر کے رات بھر انتظار کر کے، چاہے اس کو ہلکی ہلکی آنچ دے کر کے اسے سیدھا کیوں نہ کرنا پڑے، مگر وہ لکڑی کی ٹیڑھ نکال کے ہی دم لیتا ہے۔ خدا کی قسم، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جن لوگوں کے اندر بھی تھوڑی سی ٹیڑھ دیکھی، انہیں پیار سے بھی سیدھا کر دیا، اور پیار سے نہیں مانے تو انہیں ہلکی سی گرمی بھی دکھا دی، اور صرف ہلکی سی گرمی نہیں، اگر انہوں نے گرمی دکھائی تو پھر فل گرمی دکھائی انہیں۔ اور کربلا کے میدان میں دیکھ لو، جب وہاں ٹیڑھ ہوئی اور یزید نے ٹیڑھ دکھائی تو امام حسین سیدھا کرنے کے لیے نکل پڑے، وہ اقامت کے لیے نکلے تھے، استقامت پر تو وہ تھے۔ یزید نہ استقامت پر تھا نہ اقامت پر تھا، نہ وہ خود استقامت پر تھا اور نہ ہی وہ اقامت کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ اور خلیفہ اور امیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ استقامت پر بھی ہو اور اقامت کا فریضہ بھی انجام دے۔ اور خدا کی قسم، اگر بدرجہ اتم نبوی طریقے پر اگر یہ حق کسی کو حاصل تھا تو حسین ابن علی کو حاصل تھا، سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین کو حاصل تھا۔ وہ استقامت پر بھی تھے، اقامت پر بھی تھے۔ بہت سارے صحابہ موجود تھے جنہیں یہ حق حاصل تھا، مگر نسبت مصطفیٰ یہ تھی کہ سب نے حسین کو مان لیا، کوئی حسین کے سامنے نہیں بول سکا تھا، سب جواب دینے سے عاجز ہو گئے تھے۔ حسین کے سامنے کسی نے تکرار نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اقامت کے لیے چلے تھے، وہ اقامت کے لیے چلے تھے۔ استقامت اور اقامت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ استقامت اور اقامت کا فریضہ انجام دے۔ جانتے ہو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ 30 سال خلافت رہی، 30 سال 2 سال 3 یا 4 مہینے امیر المؤمنین سیدنا ابوبکر صدیق اکبر کی، 10.5 سال امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم کی، اور 12 سال 9 مہینے جو ہے وہ امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور 4 سال کچھ مہینے امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کی، اور 6 مہینے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنہ کی۔ تو کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بس وہ 30 سال تھے، اس 30 سال میں انہوں نے پوری کوشش کی، استقامت کی بھی اور اقامت کی بھی۔ جب ان کی 30 سال کی کوشش کے بعد لوگ استقامت اور اقامت پر نہیں رہے تو اب کیسے آ جائیں گے؟ غلط، استقامت پر بھی رہے، اقامت پر بھی رہے۔ خدا کی قسم، ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس وقت اس روئے زمین پر ایسے اہل ایمان موجود نہ ہو جو استقامت پر بھی قائم ہو اور اقامت کے لیے تیار بھی ہو۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جب ایسے مسلمان نہ رہے ہوں جو استقامت کا پیکر اور اقامت کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، تیار نہ ہو، بالکل ہمیشہ تیار تھے وہ۔
ہمیشہ وہ تیار تھے، استقامت کے پیگر تھے اور اقامت کے لیے تیار تھے، کبھی بھی نہیں۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو دین کس لیے ہے؟ استقامت کا پیگر بننے کے لیے اور اقامت کا فریضہ انجام دینے کے لیے۔ اب اقامت کا طریقہ کیا ہوگا؟ اسی اقامت دین کا دوسرا نام جہاد ہے۔ اسی اقامت دین کا دوسرا نام یا یوں کہہ لیجئے کہ اقامت دین کا ایک حصہ جہاد ہے، کیونکہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ جہاد جنانی، دوسری قسم ہے جہاد لسانی، اور تیسری قسم ہے جہاد سنانی۔ جہاد جنانی کا مطلب یہ ہے کہ دل سے جہاد کرنا، یعنی ہر غلط بات کو دل سے برا جاننا۔ اور جہاد لسانی کا مطلب ہے کہ اگر آپ کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں، تو اسے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور جہاد سنانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس روکنے میں اور وہ باز نہ آئے اور آپ کو اللہ نے طاقت دیے، پاور دیے، تو آپ اس طاقت اور پاور کا استعمال کر کے، مثلا ہندوستان میں اگر کوئی باز نہ آئے اور دین پر حملہ کرے، تو بالکل یہاں کا آئین، یہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کورٹ و کچہری کا رخ کریں اور اپنی پاور، اپنی طاقت کا استعمال کریں، وہاں جا کر کے ان سے کورٹ میں جا کر کے پیٹیشن داخل کر کے اپنا حق مانگے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور جہاد سنانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ میدان جہاد میں نکلنا پڑے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا، لفظ جہاد کو لے کر کے اسلام کو بہت زیادہ بدنام کیا گیا ہے، بہت زیادہ بدنام کیا گیا، کیونکہ جہاد کے معنی صرف تلوار سے لڑنے کے نہیں آتے ہیں۔ جہاد کے معنی کسی بھی کام کو دل سے برا جاننے کے آتے ہیں۔ جہاد کے معنی جو ہے وہ زبان سے بھی کسی کام کو روکنے کے آتے ہیں۔ جہاد کے معنی کوشش کر کے، جد و جہد کر کے نیکی کرنا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے رکنا اور کوشش کر کے برائی سے روکنا۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإلا فبلسانہ وإلا فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی تم میں سے شریعت کے خلاف کھلم کھلا کام ہوتا دیکھے، خلاف شرع کام دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو زبان سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ دل سے برا جانے، وہ دل سے برا جانے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دل سے برا جاننا عوام کا کام، زبان سے اس کا رد کرنا، روکنا علماء کا کام، اور طاقت کے بلبوتے پر روکنا یہ امراء اور حکام کا کام۔ عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہاتھ میں جو ہے وہ ہتھیار لے کے نکل جائے روکنے کے لیے، نا، یہ امراء کا کام ہے، یہ حکام کا کام ہے کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر روکیں۔ طاقت تو ان کے پاس ہے نا، امراء اور حکام کے پاس۔ آپ کو تھوڑی یہ اختیار دیا گیا کہ آپ طاقت، اگر آپ کو 2-4 بچے دیے، 2-4 5-10 آدمی دیے، تو آپ طاقت کے بلبوتے پہ نکل جائیں گے وہاں پر جا کر کے اور فتنہ اور فساد بپا ہو جائے گا؟ نہیں، امراء اور حکام کا کام ہے، طاقت کی بنیاد پر روکنا امراء اور حکام کا کام ہے، ان کا کام ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر یہ کام آپ کورٹ سے لیں گے، کچہری سے لیں گے۔ اسلامی سلطنت ہوتی تو وہاں امراء حکام کے پاس جاتے آپ، اور یہاں ہندوستان میں آپ کورٹ ہے، کچہری ہے، وہاں پر جائیں گے آپ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود آپ نکل جائیں گے اور خود جو ہے وہ ہلہ کاٹنا شروع کر دیں گے، خود جو ہے وہ اللہ نہ کرے شور کرنا شروع کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، ماحول بگڑے گا اور دوریاں بڑھیں گی، نفرتیں بڑھیں گی، بیداریاں بڑھیں گی۔ آپ کو وہ کام نہیں کرنا جس کی آپ کو اجازت نہیں نا۔ آپ کو اپنے علماء سے آگے بڑھ کر کے نہیں جانا ہے، خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہلہ کاٹتے ہوئے، ہو کرتے ہوئے آپ نکل گئے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں بھی عوام نے ایسا کیا آپ نے دیکھا ہوگا پورے ہندوستان میں، نتیجہ کیا ہوا؟ دنگے ہوئے، فساد ہوئے، جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، بگاڑا ہی ہوا۔ اچھا کیا ہوا؟ کچھ بھی تو اچھا نہیں ہوا۔ تو اقامت
ایک ہے جہاد جنانی، دل میں کسی برائی کا نہ آنے دینا، اور کوئی برائی کرتا ہو تو دل سے کبھی قبول نہیں کرنا، اور ایک لسانی، اپنی بھی حفاظت کرنا اور زبان سے دوسروں کو روکنا بھی. سمجھ رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نکلے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے نہیں نکلے تھے ایسے. اولاً امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو دعوت دی گئی تھی، کوفہ سے دعوت بھجوائی گئی تھی، ہزاروں خط بھجوائے گئے تھے، برابر مراسلات ہوئی تھی، برابر پیغامات گئے تھے، اور وعدہ کیا گیا تھا. مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا تو ان کے ہاتھ پر یہ عہد کیا گیا تھا کہ آپ آ جائیے. تب نکلے تھے لیکن مجبور کیا گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے دو راستے تھے، ایک عزیمت، ایک رخصت. رخصت یہ تھی کہ اسلام نے ان کو اجازت دی تھی، وہ چاہتے تو کہیں بھی خاموشی سے چلے جاتے، پیچھے ہٹ جاتے. عین موقع پہ جب ان کو گھیر لیا گیا سرنڈر کر سکتے تھے، سرنڈر کر سکتے تھے. لیکن ایک ہوتی ہے عزیمت، جان دینی ہے مگر باطل کی کبھی حمایت نہیں کرنی ہے. امام حسین نے عزیمت پر عمل کیا، رخصت پر عمل نہیں کیا. چاہتے تو کر سکتے تھے. اقامت دین کا فریضہ انجام دینا ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. یہاں پر استقامت کی بات کی گئی ہے، اور استقامت کے بارے میں آپ کو بہت ہی غور سے یہاں پر چند باتیں سننی ہیں اور بہت ہی ضروری ہے. استقامت کے کچھ قاعدے ہیں، استقامت پر رہنے کے کچھ قاعدے ہیں. استقامت کا دوسرا نام ہے صراط مستقیم. استقامت کا دوسرا نام ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنا، سیدھے راستے پر چلنا. اور ظاہر سی بات ہے یہ آپ کے خود کی بس کی بات نہیں ہے. نہ اگر آپ کے خود کے بس کی بات ہوتی سیدھے راستے پر چلنا تو 5 وقتہ نماز میں 17 بار کھڑے ہو کر کے آپ اہدنا الصراط المستقیم نہیں کہتے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، ہمیں سیدھی راہ چلا. تو استقامت پر چلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہوگا اور یہ عرض کرنا ہوگا، اے پروردگار عالم تو ہمیں سیدھی راہ چلا، تو ہمیں سیدھی راہ چلا. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ایک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول اکثر دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کر دے، میرے دین کو، میرے قلب کو، میرے دل کو اپنے دین پر. تو یہ دعا آپ کو کرنی ہوگی اگر آپ استقامت پر چلنا چاہتے ہیں تو غفلت کا شکار نہیں ہوں گے آپ. میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ ذکر اللہ کرو، اور یہ ذکر اللہ ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. 7 مرتبہ روزانہ جب بھی یاد آئے پڑھو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت و قائم کر دے. اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں. کون پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی تو ذرا دیکھو، کتنے گناہوں میں ملوث ہیں ہم. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ضرورت ہے پڑھنے کی؟ بالکل بے شک آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو بندے کو استقامت عطا فرما دے اور چاہے تو نہ استقامت عطا فرمائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. تو استقامت جو ہے الاستقامہ بید اللہ، استقامت و ہدایت اللہ کے دست قدرت میں. جب اللہ کے دست قدرت میں ہے تو مانگو. جب اللہ ہی عطا فرما سکتا ہے استقامت تو اللہ ہی سے مانگو. اور نہیں مانگتے، خدا کی قسم اگر نماز میں سورہ فاتحہ میں نہ رکھی جاتی تو نہیں مانگتے آپ. سورہ فاتحہ کے سوا کبھی استقامت کی دعا مانگی ہے آپ نے؟ کتنی عمریں ہو گئی آپ کی؟ کتنے مسلمانوں نے کتنے دن گزار دیے؟ کبھی مصلی بچھا کر کے بیٹھ کر کے کہا ہے اللہ مجھے اپنے دین پر قائم رکھنا. اے پروردگار عالم، یہ بہت فتنوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، یہ بہت ہی فتنوں کا، گمراہیوں کا دور ہے. اے پروردگار عالم، میرے ایمان کی حفاظت فرمانا، میرے دین کی حفاظت فرمانا، میرے عقیدے کی حفاظت فرمانا، میری جان کی حفاظت فرمانا، میرے مال کی حفاظت فرمانا، میری صحت کی حفاظت فرمانا، میری اولاد کی حفاظت فرمانا، میرے بچوں کی حفاظت فرمانا، میرے اہل خانہ کی حفاظت فرمانا، میرے گھر، میرے شہر، میرے ملک کی حفاظت فرمانا. مانگو نہ بیٹھ کر کے، مانگو بیٹھ کر کے، دعا کرو بیٹھ کر کے. کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول دعائیں کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے ہو دعا نہیں کرنے والے؟ کبھی مصلی بچھا کر کے بیٹھے ہو آپ دعا کرنے کے لیے؟ ایک مرتبہ استقامت کی دعا تو مانگو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے استقامت کی دعا آج تک مانگی ہے؟ آپ کبھی یہاں پر غور تو کرو. چاہیے یہ حدیث آپ کو نہیں بتاتی ہے کہ آپ کو استقامت کی دعا کرنا چاہیے؟ کیوں؟ لأن الاستقامت بید اللہ، اس لیے کہ استقامت اور ہدایت اللہ کی دست قدرت ہے. استقامت و ہدایت مانگنا پڑے گی آپ کو، اللہ سے طلب کرنا پڑے گی آپ کو. آپ اللہ سے مانگو، اللہ سے طلب کرو، تو جو بھی اللہ سے طلب کرے گا اور گڑ گڑا کر طلب کرے گا اور رو کر طلب کرے گا، لج لج کے طلب کرے گا، گر گر کے طلب کرے گا، سجدوں میں گرے گا، تڑپے گا، روئے گا. رونا نہ آئے تو رسول اللہ فرماتے رونے کا منہ بناؤ. رونا نہ آئے تو رونے کا منہ بناؤ. گڑگڑاؤ، ایک ہی تو جگہ ہے رونے کی، اس کے علاوہ کہیں مت رو. قسم، کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، ہر تکلیف، ہر مصیبت سے مسکرا کر کے گزر جاؤ. چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. ہر مصیبت کو ہنس کر مسکرا کر. ارے جب یا حسین کہتے ہو تو پھر ہر مصیبت کو مسکرا کر برداشت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جب حسین کی محفلیں کرو گے، حسین کے جلسے کرو گے تو مصیبتیں بھی تو برداشت کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو نا برداشت. صرف یا حسین کہو مت. ہر مصیبت کے سامنے حسین کی طرح پہاڑ بن جاؤ. ہر ظلم کے سامنے حق و انصاف، عدل و انصاف کا پہاڑ بن جاؤ. ہر مظلوم کے لیے حمایت میں کھڑے ہو جاؤ. گناہوں کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا. صبر کے پیکر بن جاؤ، صبر کے پہاڑ بن جاؤ. تب کہو یا حسین، تب کہو حسین آپ کو خلقت سلام کہتی ہے، رسول پاک کی امت سلام کہتی ہے. سوارے دوش نبوت عظیم تر ہیں وہ، عظیم ماں کی اموت سلام کہتی ہے. شہید ہو کے شہادت کو اعتبار دیا، اسی لیے تو شہادت سلام کہتی ہے. شہید ہو کے شہادت کو اعتبار دیا، اسی لیے تو شہادت سلام کہتی ہے. شہید ہو کے امامت کی آبرو رکھ لی، امام تم کو امامت سلام کہتی ہے. شہید ہو کے امامت کی آبرو رکھ لی، امام تم کو امامت سلام کہتی ہے. حسین زندہ ہے، ہر رزم و بزم ایمان کتاب حق کی شہادت سلام کہتی ہے. کتاب حق کی شہادت سلام کہتی ہے. حسین زندہ ہے استقامت اور اقامت کی وجہ سے، استقامت کا پیکر اور اقامت دین کا پیکر بننے کی وجہ سے. آپ بھی ان کے سچے غلام ہو جاؤ. خدا کی قسم آپ کے مرنے کے بعد بھی اعلان ہوگا کہ آپ زندہ ہو، روزی دیے جاتے ہیں. آپ کے جسم آپ کی قبروں میں گلیں گے نہیں. خدا کی قسم آپ کے جسم سڑیں گے نہیں آپ کی قبروں میں. آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کی استقامت و کرامت اور آپ کی اقامت دین آپ کے جسموں کو بھی سلامت رکھی قیامت میں. آپ خوشبو سونگو گے جنت کی. آپ اپنی قبروں میں سے خوشبو سونگو گے. آپ اپنی قبر میں سب سے پہلے حسین کے نانا سے ملاقات کرو گے، ان کا دیدار کرو گے. امام اہل سنت، امام عشق و محبت نے کیا سکھایا ہمیں؟ یہی تو بتایا کہ حسین کی طرح رہو، جنہوں نے بس امام احمد رضا کی زبان حال سے امام حسین کے لیے کہ وہ زبان حال سے کہتے ہیں یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو،
جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گورے تیرا کی جب آئے سخت رات ان کے پیارے منہ کی صبح جافزا کا ساتھ ہو، یا الہی گرمی محشر سے جب بڑکے بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ ہر منزل بتا دی انہوں نے بتا دیا امام حمزہ فاضل بریلوی نے کہ تیار رہنا موت کے وقت بھی زیارت ہوگی، اگر حسین کے سچے غلام ہوگے تو ان کے نانا کی زیارت ہوگی خدا کی قسم۔ اور قرآن کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے استقامت اختیار کی، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے ان کے پاس فرشتے آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ابھی میں نہیں جاتا، کیونکہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تو یہ بھی کہا گیا کہ موت کے وقت آئیں گے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ قبر میں آئیں گے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ حشر میں آئیں گے، اور خدا کی قسم جو سچے حسینی ہیں ان کے پاس ہر مقام پر آئیں گے، لیکن وہ استقامت بھی تو یاد رکھو کہ جو استقامت پر ہیں ان کے لیے زندہ رہتے ہوئے بھی آئیں گے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ہمیں واعظ فرماتے ہیں نا، جب آپ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں نا، جب ہم آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، جب آپ گفتگو فرماتے ہیں، ہم آپ کا کلام سنتے ہیں، تو ہمارے دلوں کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، دل پگھلے جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، اسلام کے لیے دل بچھے جاتے ہیں، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کا جو جذبہ ہوتا ہے، مطلب ہر طریقے سے ہمارے دل الگ ہوتے ہیں، دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ سے چلے جاتے ہیں نا، اپنے بیوی بچوں میں اپنے کاروبار میں چلے جاتے ہیں، تو ہلکے ہلکے ہو کے وہ کیفیت تھوڑی تھوڑی سی کم ہونے لگتی ہے۔ دیکھو خدا کی قسم انہوں نے یہ بھی نہیں چھپایا، وہ ایسے سچے تھے انہوں نے یہ بھی نہیں چھپایا، اپنے دلوں کا حال بیان کر دیا یا رسول اللہ دل کی کیفیت آپ کی مجلس میں جو ہوتی ہے گھر جا کے بدل کیوں جاتی ہے۔ شکایت نہیں کر رہے تھے، دعا کا مطالبہ کر رہے تھے، یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے جو کیفیت یہاں رہتی ہے وہی کیفیت آخر دم تک، موت تک وہی کیفیت رہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کیفیت تمہاری یہاں رہتی ہے، جو میری محفل میری مجلس میں تمہاری کیفیت رہتی ہے، اگر وہی کیفیت میری مجلس سے میری محفل سے اٹھنے کے بعد بھی تمہاری رہے تو اللہ کے فرشتے تمہارے گھر تم سے ملاقات اور مصافحہ کرنے آئیں گے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر آپ سچے استقامت کے پیکر بن جاؤ اور اقامت دین کا فریضہ انجام دینے لگو، نیکی کا حکم کرنے لگو، برائی سے روکنے لگو، نیکی کرنے لگو، برائی سے رکنے لگو، ظالم سے مظلوم کا حق دلوانے لگو، مظلوم کا ساتھ دینے لگو، تو آج بھی فرشتے آپ کے گھر آپ سے ملاقات کرنے آئیں گے۔ میں واقعی بات بتا رہا ہوں، فرشتے آپ سے آپ کی پیشانی چومنے آ جائیں گے، فرشتے آپ کی پیشانی چومنے آ جائیں گے۔ تو استقامت کی دعا کرو۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ایک دوسرا قاعدہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ استقامت کا پیکر آپ کیسے بن سکتے ہو۔ جو ابو بکر صدیق اکبر کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، جو عمر فاروق اعظم کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، جو سیدنا عثمان ذوالنورین کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، اس تفسیر کا پیکر بن جاؤ، استقامت پر آ جاؤ، اس تفسیر کا پیکر بن جاؤ، استقامت پر آ جاؤ گے، انشاءاللہ استقامت مل جائے گی۔ ایک تیسرا قاعدہ استقامت پر رہنے کا، کیسے آپ استقامت پر رہو گے؟ اصل استقامت ہے استقامت القلب، آپ کے دل کا مستقیم ہونا، آپ کے دل میں استقامت کا پیدا ہونا، کیونکہ دل ملک الجسد، القلب ملک الجسد، دل جو ہے وہ جسم کا بادشاہ ہے، یعنی دل بادشاہ ہے اور جسم اس کی رعایا، اور رعایا وہی کرتی ہے جو بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو پہلے بادشاہ کی اصلاح کر لو، جسم کی اصلاح تو خود ہی ہو جائے گی۔ دل اچھا کر لو، دل اچھا تو سب اچھا۔
اور یہ اللہ کے رسول نے دعا میں بھی کہہ دیا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دل کے لیے دعا کی، کیونکہ دل ملک الجسد۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بھی بندے کا ایمان میں استقامت، کسی بھی بندے کے اندر استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کا دل پاک نہ ہو جائے، مستقیم نہ ہو جائے۔ اسی کو تو قرآن نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ کامیاب ہوا کہ جس نے اپنے کا دل پاک ہو گیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کہ وہی کامیاب کہ جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اپنے دل کو گناہوں میں اٹا لیا تو وہ ناکام ہوا، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا۔ یہ قرآن کی شہادت ہے، یہ قرآن فرما رہے ہیں، کیونکہ میرا کلام نہیں ہے، ہلکے میں مت لینا، آپ دل کی بات کو آپ ہلکے میں مت لینا۔ یہ تیسرا قاعدہ ہے، استقامت القلب، قلب کی استقامت۔ اور خدا کی قسم صحابہ کے دل پاک تھے، تبھی تو بڑے سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود بارگاہ رسالت میں آ جاتے یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ اگر ان کے دل صاف نہ ہوتے تو نہ جانے کتنے گناہ چھپا لیتے۔ بشری تقاضے میں اگر ان سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو گیا، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ایک صحابی سے جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا، جس پر حد تھی، جس پر سزا تھی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ایسے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے وہم ہوا ہوگا، ایسا نہیں ہوا ہوگا، یاد کر۔ عرض کیا اللہ کے رسول مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہوا ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے رسول ہو گیا، عرض کیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ہوا ہوگا۔ عرض کیا اللہ کے رسول ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں سزا دی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہیں، ہم نے تو آج تک کسی سے جا کر کے نہیں کہا، کسی تو چھوڑو، کسی عالم مفتی تو چھوڑو، خدا کی قسم ہم نے تو کبھی اپنے رب کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے بھی نہیں کہا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف فرما دے۔ کم سے کم اپنے راز کی باتیں اپنے رب سے تو کہہ دو، کم سے کم اپنے رب کی بارگاہ میں تو ساری باتیں رکھ دو۔ کیوں قبر کی طرف جا رہے ہو اور حشر کی فکر نہیں ہے؟ قبر سے پہلے، حشر سے پہلے قبر کی فکر کر لو۔ قبر اچھی ہے تو پھر حشر بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ سوچو تو صحیح، کوشش تو کرو، رکھنے کی کوشش کرو۔ ایک شخص اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ محدثین علماء فرماتے ہیں کہ ان سے چھوٹا گناہ ہوا تھا۔ اللہ کے رسول تشریف فرماتے، اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں دی۔ وہ پھر آئے، یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ، پھر انہوں نے کہا دوبارہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کفارے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کوئی توجہ نہیں دی، جواب نہیں دیا۔ انہوں نے پھر کہا تیسری مرتبہ، اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں مؤذن نے اذان دے دی، بخاری شریف میں حدیث ہے، مؤذن نے اذان دے دی۔ جب مؤذن نے اذان دی تو اللہ کے رسول نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے بھی نماز پڑھی اللہ کے رسول کے ساتھ، اور نماز پڑھا کے جیسے اللہ کے رسول آ کر کے بیٹھے، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں، وہ تو اللہ کے رسول سے اتنی بار کہتے تھے، اللہ سے کتنی بار کہتے ہوں گے؟ جو رسول اللہ سے اتنی بار کہہ رہے ہیں وہ اللہ سے کتنی بار کہتے ہوں گے؟ خدا کی قسم اندازہ تو لگاؤ۔ اور کیا وہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں کہ میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں؟ 100 بار اللہ سے کہتے اس دن میں۔ اللہ کے رسول 100 بار دن میں کہیں، آپ 2 بار بھی دن میں اللہ سے نہیں کہو گے؟ 24 گھنٹے میں 2 بار بھی اللہ سے نہیں کہو گے کہ مجھے استقامت عطا فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما؟ جب نماز پڑھ کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، انہوں نے پھر کہا یا رسول اللہ میں نے آپ سے نماز سے پہلے کہا تھا کہ مجھ سے ایک چھوٹا گناہ ہو گیا ہے، آپ بتا دیں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، چھوٹے گناہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے ابھی ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے ابھی نماز تو پڑھ لی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر وہ گناہ بچے ہی کب؟ وہ گناہ بچے ہی کب؟ وہ گناہ بچے ہی کب؟ چھوٹے چھوٹے گناہ تو صرف راستے سے پتھر ہٹانے سے ہٹ جائیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ تو بخار پہ اگر صبر کر لو گے تو مٹ جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
کانا نمبر 5 رکو نمبر 2. اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یہ حکم خدا بھی ہے، وعدہ خدا بھی ہے، سیدھا مطلب ہے تم بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے گناہوں کو ہم معاف فرما دیں گے. نکفر عنکم سیئاتکم، نکفر عنکم سیئاتکم. دراصل جن سے سب سے پہلے خطاب ہو رہا ہے نا وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں. بڑے گناہ تو وہ کرتے ہی نہیں تھے، اور جو بڑے گناہ نہیں کرتا نا، چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دیتا ہے بڑوں سے بچنے کی وجہ سے، اور کرامت کی جگہ داخل کرے گا. تو تیسرا قاعدہ ہے دل. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ. آپ کے سینے میں ایک لوتھڑا رکھا ہوا ہے، ایک لوتھڑا، اگر وہ صحیح تو سب صحیح، وہ صحیح تو جسم صحیح، اور وہ صحیح نہیں تو کچھ بھی، پورا جسم خراب. وہ صحیح تو پورا جسم صحیح. وہ بادشاہ ہے، بادشاہ صحیح تو رعایا خود صحیح. جتنا کرپشن بادشاہ میں ہوگا اس سے زیادہ رعایا میں ہوگا. بادشاہ صحیح، رعایا خود صحیح. بادشاہ کرپٹ، رعایا اس سے زیادہ کرپٹ. عربی کا مقولہ اذا بال الاستاذ قائما يبول التلميذ ماشيا، جب استاد کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے تو طالب علم بھاگتے بھاگتے کر لیتا ہے. تو سوچتا ہے استاد نے کھڑے ہو کے کیا، ہمیں کھڑے ہونے کی بھی کیا ضرورت ہے، بھاگتے بھاگتے کر لیں گے. پیچھے پیچھے چل رہا ہے نا، پیچھے پیچھے چل رہا ہے نا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں دل صحیح، دل اچھا تو سب اچھا. وہ لوتھڑا کیا ہے؟ الا وہی القلب، وہی القلب، وہی القلب. وہ دل، وہ دل، وہ دل. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، الا من اتى الله بقلب سلیم. کیا ٹائم کیا ہو گیا؟ 51 منٹ ہو گئے ہیں. ہاں، الا من اتى الله بقلب سلیم. دل 3 ہیں. قرآن نے 3 دل، قرآن نے تو کئی دل ذکر کیے ہیں، لیکن قرآن کا دل یہ بھی دیکھیں. ویسے تو قرآن کا دل یاسین ہے، قرآن کا دل یاسین. اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے مردوں کے لیے پڑھو، اللہ مغفرت فرما دے گا. اللہ مغفرت فرما دے گا. تو دل 3: قلب آثم، قلب منیب، قلب سلیم. قلب آثم گناہگار دل، قلب منیب گناہ کر کے توبہ کرنے والا دل. اگر کوئی کوتاہی، کوئی کمی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، پلٹنے والا دل. قلب سلیم گناہی نہ ہو، گناہی نہ ہو. تو اب آپ بتاؤ کہ کون سا دل رکھتے ہو سینے میں؟ قلب عاصم، قلب سلیم، قلب منیب. گناہگار دل، یا گناہ اللہ نہ کرے بشری تقاضے میں ہو جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے گڑ گڑانے والا دل قلب منیب، یا پھر قلب سلیم کے گناہ ہوتا ہی نہیں. صحابہ کے دل قلب سلیم، اہل بیت کے دل قلب سلیم. ان کے پاس قلب سلیم تھے، اس لیے وہ استقامت کے پیکر تھے، اقامت کے پیکر تھے. ان کے دل قلب سلیم تھے. قلب معلق بالمساجد، مسجدوں میں لگے رہنے والا دل، اللہ کی یاد میں لگے رہنے والا دل. قلب منتظر للقاء الرحمن، رحمان کی ملاقات کے لیے منتظر دل. قلب منتظر للقاء الرحمن، رحمان کے دیدار کے لیے، رحمان سے ملاقات کے لیے، اس مغفرت کے لیے انتظار کرنے والے دل. کون سے دل ہیں؟ ایک تو دل بناؤ، قلب عاصم نہ بناؤ، قلب سلیم، قلب منیب، اللہ کے ملاقات کا انتظار کا دل. دل تو یہ ہے. قلب منتظر للرضا، رب کی رضا کا انتظار کرنے والا دل، ہر کام میں اللہ کی رضا تلاش کرنے والا دل.
خدا کی قسم صحابہ کے دل تھے کہ ہمیشہ یہ تلاش کرتے تھے کہ رب کی رضا قائم ہے، وہ رب کی رضا تلاش کرتے تھے، وہ ہر معاملے میں رب کی رضا تلاش کرتے تھے۔ وہ دیکھو آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ دیکھتے رہو گے تو آپ کو بہت آسان ہے۔ قرآن فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے، کام آنے والا تو قلب سلیم ہے، استقامت اور اقامت کا پیکر دل کام آنے والا ہے۔ وہی ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے جو استقامت کے پیکر ہیں، جنہوں نے اقامت دین کا فریضہ انجام دیا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں درست راستے پر چلنے والا دل، درست راستے کی ہمیشہ ہمیشہ دعا کرنا، فاستقیموا الیہ واستغفروا، استقامت اختیار کرو اور اس سے مغفرت چاہتے رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اس کو میں آیت کریمہ کے تحت بیان کر دوں گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آئیں گے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر استقامت اختیار کی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے آئیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، جن کی میں نے صفتیں بیان کی نا، فرشتے آ کر کے کہیں گے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انتقال کے وقت آئیں گے تو یہ کہہ دیں گے کہ پیچھے بیوی بچوں کو جو چھوڑ کے آئے ہو ان کا بھی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا مددگار بھی اللہ۔ اور اگر قبر میں ہو تو یہ بتا دیا جائے گا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حشر میں ہو تو بھی بتا دیا جائے گا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، خوشخبری ہو تمہیں اس جنت کی التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اور کیا فرمایا جائے گا؟ اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا نہیں کہا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو استقامت کا پیکر ہیں صحابہ اہل بیت اطہار، ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے قرآن کریم میں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سب سے پہلے یہ اعلان صحابہ اہل بیت کے بارے میں، بعد میں ہمارے بارے میں۔ ہم تو اب آئے ہیں، جو آتے رہیں گے اور جو استقامت کا پیکر ہوں گے، اقامت کا پیکر ہوں گے، ان کے لیے اعلان، ہم تمہارے ولی اور ناصر و مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تمہارے لیے وہی ہوگا جو تمہاری طبیعت چاہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جس کی تم دعائیں کرتے ہیں۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اور یہ جو کچھ تمہیں جنت میں ملے گا نا، یہ رحمان کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے، غفور الرحیم کی جانب سے تمہاری میزبانی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ بات کس کی اچھی؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے رسول فرماتے ہیں سید نے دسترخوان سجایا، سید نے ایک مکان بنایا، سید نے ایک مکان بنایا، بخاری شریف کی حدیث، سید نے ایک مکان بنایا، اس میں ایک دسترخوان سجایا، اس دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے ایک دعوت دینے والے کو بھیجا۔ فمن اجاب الداعیہ دخل الجنہ واکل من المأدبہ، تو جس نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ جنت میں داخل بھی ہو جائے گا اور وہ اس دسترخوان سے کھا بھی لے گا۔ خدا کی قسم دسترخوان تیار ہے، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، جنت آراستہ ہے، دسترخوان لگا ہوا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ صحابہ اہل بیت کی نظر اس بات پر تھی کہ ابھی تو وہ تیار ہے، وہ حکومت اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے بھائی، وہ حکومت اور اقتدار کے لیے نہیں لڑے تھے، خدا کی قسم وہ کرسی ہٹانے کے لیے نہیں لڑے تھے، وہ دین کی اقامت کے لیے میدان میں آئے تھے۔ وہ حکومت اور اقتدار کیوں چاہیں گے؟ جو نوجوان جنت کے سردار ہوں انہیں دنیا کی سرداری سے کیا غرض؟ جو سید شباب اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین نوجوان جنت کے سردار، ان کی ماں عورتوں کی سردار، وہ سردار ہیں۔ دنیا کی سرداری سے کیا مطلب؟ تو بلایا، تو جس نے دعوت قبول کی وہ گھر میں داخل بھی ہوگا اور وہ دسترخوان سے کھائے گا بھی۔ گھر کا نام جنت، دسترخوان اللہ نے تیار کیا۔ السید هو اللہ، اور وہ سردار جس نے دسترخوان اور جنت تیار کی، مکان تیار کیا، وہ اللہ، اور جسے بھیجا دعوت کے لیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور ان کے صحابہ اور اہل بیت اطہار نے سب نے اسی جنت اور اسی دسترخوان کی طرف ساری زندگی بلایا. دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور خدا کی قسم صرف بلایا نہیں، خود بھی نیک عمل کیے. وقال اننی من المسلمین، اور ساری دنیا میں اعلان کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں. گردنیں ہماری صرف اللہ کے آگے جھکتی ہیں. تلواروں سے صرف سر جھکتے ہیں، دل نہیں. تلواروں سے صرف سر جھکتے ہیں، دل نہیں جھکتے. اور اسلام میں آ کر دل جھکتا ہے، سر نہیں. محمد الرسول اللہ کے ہاتھ پر جو ایمان لائے تو ایمان لانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل، اس کا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے، کسی انسان کے آگے نہیں. جو ایمان نہیں لاتے ان کے سر سب کے آگے جھکتے ہیں سوائے اللہ کے، اور جو ایمان لاتے ہیں ان کے سر اور دل صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب یہاں پر یہ بہت ہی نکتہ ہے. صحابہ اور اہل بیت اطہار جانتے تھے اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. دو مطلب ہیں اس کے دو مطلب ہیں. بہت گہرائی سے پڑھو قرآن کو، دیکھو. ہاں، قرآن ایسی کتاب ہے جس کے آگے وقت نکال کے بیٹھنا چاہیے پڑھنے کے لیے. شوق سے، ذوق سے وقت نکال کے، غسل کر کے، کپڑے بدل کے، خوشبو لگا کے، تیار ہو کے، گھر والوں سے منع کر کے کہ داخل مت ہونا، اللہ کا کلام پڑھنا ہے. خدا کے کلام پڑھنے جا رہا ہوں، بیچ میں مت آنا. بس آدھے گھنٹے ایک گھنٹے بعد ملاقات ہوگی، درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اپنے رب کا کلام سننا ہے، اپنے رب سے گفتگو کلام کرنا ہے، قرآن لے کے بیٹھ جانا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں بھی برابر نہیں ہو سکتی اور برائیاں بھی برابر نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک اچھائی ہوتی ہے، اس سے اوپر 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 اچھائی ہوتی ہے. چھوٹی برائی ہوتی ہے، اس سے بڑی برائی ہوتی ہے، اس سے بڑی برائی ہوتی ہے، اس سے بڑی برائی ہوتی ہے. دونوں مطلب سمجھ میں آ گئے؟ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے. نمبر ایک، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتے، یہ تو بتانا بالکل واضح ہے کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے. لیکن ہر اچھائی بھی برابر نہیں ہوتی ہے، ہر برائی بھی برابر نہیں ہوتی. کوئی اچھائی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی اچھائی بڑی ہوتی ہے. کوئی برائی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی برائی بڑی ہوتی ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. اب کرنا کیا ہے آپ کو؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی برا کام کرے، اگر آپ پر کوئی آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، بد اخلاقی کرے، بدتمیزی کرے، پھوڑ زبان استعمال کرے، گندی زبان استعمال کرے، اور آپ کو جو ہے وہ ظلم نہیں سہنا ہے، ظلم نہیں سہنا ہے نا، ظلم کی بات نہیں ہو رہی ہے، برائی کی بات ہو رہی ہے. کوئی برائی کر دے، کسی نے کچھ پیسہ مان لیا، کچھ کر لیا وغیرہ وغیرہ، حق نہیں دے رہا، یا اور کچھ بدتمیزی کر رہا ہے، چانڈ مار دیا، ویسے ہی پریشان کر دیا، یا اور کوئی چیز، ٹھیک ہے، یا گندی زبان استعمال کر لی، اور بہت ساری برائیاں جس کو بھی آپ سمجھتے ہو، ٹھیک ہے. اگر کوئی برائی کر دے تو ادفع باللتی ہی احسن، تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا. قرآن فرماتا ہے کہ برائی کو اچھائی کر کے ٹال دو. بہت ہی نکتے کی سمجھ رہے ہیں. دیکھو قرآن کو جس نے بھی نہیں پڑھا ہے، جو بھی قرآن سے دور رہا ہے، جس نے قرآن کو خود پڑھے بغیر اسلام کے خلاف کوئی بات کہی ہے، جس نے بھی اسلام کے خلاف بات کہی ہے، اس نے اسی لیے کہی ہے کیونکہ اس نے قرآن کو خود نہیں پڑھا. اور جس نے قرآن کو خود پڑھا ہے یا کسی سے آ کر کے سمجھا ہے، اس نے کبھی اسلام کے خلاف بات نہیں کہی ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اچھائی کر کے برائی کو ٹال دو. ادفع باللتی ہی احسن، نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن فرماتا ہے کہ جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دو گے، جب تم برائی کو اچھائی کے ذریعے ٹال دو گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان گہری دشمنی تھی، وہ گہری دشمنی گہری دوستی میں بدل جائے گی. وہ گہری دشمنی گہری دوستی میں بدل جائے گی. آپ شوہر اور بیوی کے درمیان دیکھ لیں، اگر شوہر بیوی سے کوئی برائی ہو جائے تو اس کی ایک برائی مت دیکھو، اس کی 100 اچھائیاں بھی تو ہیں، 10 اچھائیاں بھی تو ہیں. اور اگر اس سے کوئی برائی ہو بھی گئی، اللہ نہ کرے کہ ایسی برائی ہو کہ جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی ایسی برائی ہو گئی اس سے چھوٹی موٹی، تو اب تم بھی اس کو اچھائی کر کے ڈال دو نا. برائی اب تھپڑ پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو برا بھلا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو بے عزت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ نہ مارے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
اچھے سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ، بالکل واضح ہے. تو اچھائی کر کے بدلہ دو، برائی کر کے بدلہ مت دو. جو نفرتیں ہوں گی، دوریاں ہوں گی، دشمنیاں ہوں گی، وہ بھی ختم. اور دشمنی اور دوری تو رہنا ہی نہیں چاہیے. 3 دن سے زیادہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی اپنے بھائی سے جو ہے وہ دوری رکھے اور دشمنی رکھے اور کلام بند رکھے اور کوئی گفتگو کرے. سیدنا امام حسن مجتبی و حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ایک موقع پر کسی بات کو لے کر کے کوئی ناچاکی ہو گئی، بات تھوڑی سی تلخ ہو گئی. ہوتا ہے ایک بھائی کو دوسرے بھائی پہ ناز ہوتا ہے، ناز میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں. اگر بیٹا بھی ناز میں کوئی بات کہے اور باپ نہ مانے تو تھوڑا سا بیٹا بھی برا مان جاتا ہے. بھائی تو پھر بھائی ہیں، تو تھوڑا سا برا لگتا ہی ہے. تو وہ برا لگا، تو اتفاق تھا کہ ملاقات بھی نہیں ہوئی اور بات چیت بھی نہیں ہوئی اور آنا جانا بھی نہیں ہوا. وہ اپنے کام میں مصروف رہے، وہ اپنے کام میں مصروف رہے. اچانک سے سیدنا امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین، نصیحت پکڑنا اس واقعے سے. اگر آپ سچے حسینی ہو تو نصیحت پکڑنا اور پھر بتانا اس واقعے کو سن کر کے آپ واقعی حسینی ہو کہ نہیں ہو. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج تیسرا دن ہے اور بھائی امام حسن کے ساتھ کوئی کلام نہیں ہوا، کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی آمنا سامنا بھی نہیں ہوا، آنا جانا بھی نہیں ہوا اور 3 دن گزرنے والے ہیں. اور 3 دن گزرنا تو اچھی بات نہیں ہے، نانا جان نے منع کیا ہے. فوراً سیدنا امام حسین نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ بڑے بھائی حسن کے پاس چلے جاؤ ان کی خدمت میں اور جا کر کے اتنا عرض کرنا کہ بھائی جان آج تیسرا دن گزرنے والا ہے، نانا جان کا فرمان یاد آ گیا ہے. آپ کو بھی یاد ہی ہوگا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ گزرنا نہیں چاہیے. اور نانا جان کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا. پہل کرے گا وہ، جو پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے جائے گا. سیدنا امام حسین کا خادم پہنچا امام حسن مجتبی کے پاس اور جا کر کے کہا اے امام، حسین کہتے ہیں کہ 3 دن ہونے والے ہیں، نانا جان کا فرمان ہے کہ 3 دن گزرنا نہیں چاہیے اور جو پہل کرے گا جنت میں وہی جائے گا. اور امام حسین نے فرمایا تھا خادم سے کہ جا کر کے کہہ دینا کہ اے بھائی جان، جی تو یہ چاہتا ہے کہ پہل میں کر دوں، جی تو نانا جان کے فرمان کے مطابق جی تو یہ چاہتا ہے کہ پہل میں کر دوں، مگر بھائی جان حسین کو یہ گوارا نہیں کہ بڑے بھائی سے پہلے چھوٹا بھائی جنت میں چلا جائے. حسین کی گزارش یہ ہے آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، آپ جنت میں آگے ہوں، حسین آپ کے پیچھے. آپ جنت میں آگے ہوں، حسین آپ جنت میں آگے ہوں، حسین آپ کے پیچھے ہوں. خدا کی قسم امام حسن کا سننا تھا اسی وقت امام حسین کے گھر تشریف لے آئے. لاؤ ایسا کردار ہے، ایسا کردار آپ کے درمیان میں کیا اپنایا آپ نے آج تک اس کو؟ چچا زادوں میں، مامو زادوں میں، خالہ زادوں میں، پھوپھی زادوں میں، سمدیانوں میں، سسرالوں میں، خسرالوں میں، رشتہ داروں میں کتنے دن سے بول چال نہیں ہے، کتنے دن سے تعلق نہیں ہے. سال بھر میں خالی جلسہ کرنا نہیں ہے، امام حسین کے کردار کو زندہ کرنا ہے. جس کا نام لیتے ہو اس کی سیرت کو اپنے اندر ڈھالنا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے. خدا کی قسم وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی صحبت میں بیٹھنے سے جنت ملے گی. المرء مع من احب، قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا. اور صحیح محبت کیا ہے؟ صحیح محبت کیا ہے؟ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطيع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کا فرما بردار ہوتا، اطاعت کرتا، نقش قدم پر چلتا. تیرے محبت کے دعوے پہ دلیل تیرا عمل ہوتا. اے مسلمان، اگر تو اپنے دعوے محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت رسول، اطاعت صحابہ اور اطاعت مصطفیٰ ہوتی، اطاعت اہل بیت ہوتی، ان کے نقش قدم پر ہوتا. کیوں؟ اصول کا قاعدہ ہے ان المحب لمن يحب مطیع. محبت کرنے والا تو اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے. آج کیا ہوا ہے، لوگوں کو دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں، ان کا چال چلن اپناتے ہیں، ان کا پہننا اوڑھنا اپناتے ہیں، ان کا نقشہ اپناتے ہیں، ان کی صورتیں اپناتے ہیں، ان کے چال ڈھال اپناتے ہیں، ان کے رسم و رواج اپناتے ہیں.
ان کے پیچھے چلتے ہیں، اس میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کا حلیہ اپنانے میں، کیا مصطفیٰ کی سیرت اپنانے میں شرم آتی ہے؟ کیا امام حسین کے صرف نعرے لگائے جائیں گے؟ ان کی سیرت و کردار اپنانے میں کیا شرم آتی ہے؟ کیا اپنی سیرت و صورت کو ان جیسا بنانے میں کوئی آر محسوس ہوتی ہے؟ ارے فخر کے ساتھ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنے لباس میں رہو، اپنے کردار میں رہو، آپ کی سیرت بولے نبی نبی، آپ کی گفتار بولے نبی نبی، آپ کا کردار بولے نبی نبی، آپ گزرو تو پتہ چلے کہ حسین کا غلام آ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے پتہ چل جائے کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اپنے کو سنبھالنے کی کوشش کرو، استقامت پر لانے کی کوشش کرو، اقامت دین کی کوشش کرو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا یہ شانیں ملیں گی کس کو، یہ خوبیاں ملیں گی کس کو؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ یہ تو صابروں کے حصے میں آئی ہیں چیزیں، جنہوں نے صبر کیے ہیں انہیں یہ دولت ملی، جو بہت بڑے نصیب والے ہیں ان کو یہ دولت ملی ہے۔ اور قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو کچھ یہاں پڑھ کر کے سنایا گیا ہے، جو کچھ ابھی تک آپ کو بتایا گیا ہے ان آیات کے حوالے سے اور ان آیتوں میں بتایا گیا ہے، اور جو کچھ میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر اس سب کو ماننے میں، قبول کرنے میں شیطان ذرا سا بھی تمہیں بہکانے کی کوشش کرے تو اللہ کی پناہ مانگ لینا، اللہ سننے جاننے والا ہے۔ خدا کی قسم آپ جب یہاں سے جاؤ گے تو شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، جو کچھ یہاں پہ بتایا گیا اسے ماننے نہیں دے گا آسانی سے۔ آپ اتنا آسان مت سمجھنا کہ چلنا اتنا آسان ہے، نہ 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 نہ، صبر کرنا ہوگا، صبر کا پیکر بننا ہوگا، صبر کا پیکر بننا ہوگا، تبھی مان پاؤ گے، تبھی چل پاؤ گے۔ اور اگر آپ نہیں مانو گے، صبر نہیں کرو گے تو مان نہیں پاؤ گے، مان نہیں پاؤ گے، مان نہیں پاؤ گے، چل نہیں پاؤ گے۔ تو شیطان سے مقابلہ تو کرنا ہوگا۔ جب جب شیطان کہے کہ نہیں یہ نہیں کرنا ہے، فوراً پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ۔ منافق کے کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں، کہیں کہتا ہے جب سنی مسلمان یا رسول اللہ، اور تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہیں باقی غلامان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔